حرمت رمضان ہے، 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 حرمت رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ پروگرام حرمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ دین اسلام کی صحیح تشریح آپ حضرات تک پہنچے، اور آپ لوگوں کی ہمارے ساتھ ہیلپ یہ ہے آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور دین اسلام کی صحیح تشریح سے وہ آگاہ ہو سکیں۔ رمضان المبارک کی برکتیں اب تقریباً ختم ہونے کو ہیں۔ لیلۃ القدر کی ببرکت رات ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی، اور جس قدر ممکن ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے سر نیاز جھکایا، گریہ وزاری کی، دعائیں کی، التجائیں کی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی یہ جو چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان گھڑیوں کو ہمارے لیے مبارک کرے۔ رمضان المبارک کی یہ جو چند گھڑیاں ہمارے پاس مہمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان گھڑیوں کے اندر بھی جتنا ہو سکے ہم عبادت میں ان گھڑیوں کو گزاریں، اور جتنا یہ رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بھی اسی قدر زیادہ ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو جتنے پورے رمضان میں گناہگاروں کی بخشش ہوئی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رات گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان گھڑیوں میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو اسی طرح جھکانا ہے جس طرح پورا رمضان ہم اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے بعد ایک بڑی خوشی کی جو رات آتی ہے جس کو چاند رات کہا جاتا ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں۔ آج اسی کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد محمود چشتی صاحب۔ لیلۃ القدر کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تھے اور آج بھی قبلہ ہمارے ساتھ ہیں۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ قبلہ رمضان المبارک کی آخری رات اور پھر جس کو چاند رات کہتے ہیں، جب چاند نظر آ جاتا ہے، کیا فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین ہیں چاند رات کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ قبلہ آپ نے انتہائی ایک اہم سوال اٹھا دیا ہے جو کہ وقت کی ضرورت ہے، اور آپ نے معاشرے کی نبض پہ صحیح ہاتھ رکھا ہے۔ جی۔ رمضان کی آخری جو رات ہے اس کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرما دیا کہ پورے مہینے کے اندر جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی مل چکی ہوتی ہے، جی، ان کی گنتی کے برابر اللہ اس ایک رات کے اندر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ فضیلت رمضان کی آخری رات کی ہے جی، تو جب شوال کا چاند نظر آ جائے گا تو وہ صاف ظاہر ہے وہ پھر رات شوال کی پہلی ہوگی۔ جی جی۔ تو اس رات جس کو ہم عموماً اپنی زبان ہم چاند رات کہتے ہیں، اس کی انتہائی فضیلت احادیث طیبات کے اندر وارد ہے۔ ایک بڑی ایمان افروز حدیث ہے جو علامہ منذری علیہ رحمہ نے الترغیب و ترہیب کے اندر نقل فرمائی ہے۔ جی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب یہ ہے کہ انعام ملنے کی رات۔ جی جی۔
عیدی ملنے کی رات، ہوں، اور بھائی آپ نے پورا رمضان اللہ کی عبادت کی ہے، محنت کی ہے، تو آج رات آپ کو انعام ملنا ہے، یہ جی۔ ليلۃ الجائزہ ہے، رب ہمیں انعام دے رہا ہے، اور ہم وہ رات بازاروں کے اندر ہم اس کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کا دن آتا ہے نا، رات گزر کا جب عید کا دن آ جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت کے فرشتے چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، گلی محلوں کے اندر کھڑے ہو کے ندا دے رہے ہوتے ہیں اچھا، کہ اے لوگو آؤ اس رب کی بارگاہ کے اندر جو رب بڑا ہی عطا کرنے سبحان والا ہے، اللہ، سبحان اللہ، اور آؤ سبحان اس اللہ، رب کی بارگاہ اللہ کے اکبر، اندر جو انتہائی کریم ہے اور اللہ گناہوں اکبر، کو بخشنے والا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو فرشتوں کا اعلان ہوتا ہے، جی جی اور پھر خود رب کائنات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جی، اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے لوگو آؤ میری بارگاہ کے اندر پلٹو، اور آج کے اس عید کے اجتماع کے اندر جی، مجھ سے آخرت کے بارے میں جو مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا، سبحان اللہ، سبحان آخرت کے اللہ، معاملے میں جو مانگو گے عطا کروں سبحان گا۔ اللہ، اور یہ عید کے اجتماع کی فضیلت ہے، اور فرمایا کہ اگر تم آج اس اجتماع کے اندر مجھ سے کوئی دنیا مانگو گے تو پھر میں تمہیں وہی عطا کروں گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، ہوں، آخرت جو مانگو دوں گا، سبحان اور اللہ، دنیا مانگو گے تو جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا وہ دوں گا۔ ہوں، یہاں پر ایک بات میں گرچہ موضوع سے ہٹ کے ہے جی، کہ بعض لوگ جب ہم دنیا مانگتے ہیں اور وہ ہماری دعا کے اثرات اور ثمرات ہمیں بظاہر نظر نہیں آتے ہیں تو ہم پھر وہ شکوہ کناں ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر، ویکھو جی میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہوں، بھائی وہ مالک ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا ہے، میری بھلائی کس میں ہے، جی، تو اللہ فرماتا ہے دنیا مانگو گے تو وہی دوں گا جو تمہارے کے لیے تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہاری بھلائی ہے۔ وہ مالک ہے نا، صحیح، میں تو نہیں جانتا میرے حق میں کیا بہتر ہے، اور وہ مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے۔ اور پھر رب یہ فرماتا ہے کہ آج جب تم پلٹو گے عید کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کی طرف تو میں تمہیں اس حالت کے اندر، گھروں کے اندر جب تم جاؤ گے اس حالت میں جاؤ گے کہ تمہارے سر پر کوئی گناہوں کا بوجھ باقی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اور پھر اللہ، یہ جو رات ہے جس کو ہم ایسے گزار دیتے ہیں، شاپنگ کے اندر، گلی وہ بازاروں کے اندر گزار دیتے ہیں، دیکھیں جس طرح آپ نے قدر کی رات میں عبادت کی ہے، ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ تسبیح کی نماز پڑھی ہے، جو اللہ نے توفیق دی، آپ نے مسجد کے اندر وقت دیا ہے، یہ رات بھی اسی طرح آپ اسپیشلی عبادت کریں۔ آپ ہوں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات شب بیداری کی، قیام کیا، حضور فرماتے ہیں جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن اس بندے کا دل نہیں مرے اللہ گا۔ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آپ سبحان اللہ، یہ تصور نہیں کر سکتے کہ دل کا مردہ ہو جانا اللہ، یہ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ یہ اللہ اکبر، وہ جس دن لوگوں کا دل مردہ ہو جائیں گے اس کا نہیں مردہ ہوگا جس نے یہ چاند راتیں جو دو ہیں، عید الفطر والی اور عید الاضحیٰ والی، اس کے اندر قیام کیا ہوگا۔ اور ایک ترغیب و ترہیب کی ایک اور حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ 5 راتوں میں قیام کرتا ہے، جی، 5 راتوں میں قیام کرنے کا عادی ہوتا ہے اور اس میں کامیاب ہو جائے قیام کرنے میں، 5 راتوں میں اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، 3 راتیں 8ویں ذوالحج کی رات، 9ویں ذوالحج کی رات اور 10ویں ذوالحج کی رات۔ اچھا، 10ویں تو پھر وہی آ گئی نا عید الاضحیٰ کی رات جی، جو ہوتی ہے، 8ویں ذوالحج، 9ویں ذوالحج اور 10ویں ذوالحج، 3 راتیں یہ، اور چوتھی رات عید الفطر والی رات ہے، عید الفطر کی جو چاند رات ہے وہ۔ اور نمبر 5 فرمایا جو شعبان کی 15ویں رات کو قیام کر لیتا ہے اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو لہذا آپ کے اس چینل کے توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ اس رات کو گلیوں بازاروں کی نظر نہ کریں، یہ رات بھی انتہائی اہم رات ہے، اور کوشش کریں یہ رات بھی آپ کی مسجد کے اندر گزرے، جی، آپ کے گھر کے اندر گزر رہی ہے تو آپ اس کو عبادت کے اندر گزاریں، شب بیداری کریں، نوافل پڑھیں، جو بھی اللہ نے توفیق دی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کو گزاریں آپ۔ جی بالکل۔ جی قبلہ، عید الفطر کے حوالے سے ہمارے اکابرین کا طرز عمل کس طرح کا تھا، اولیاء جی کرام کا،
جی جی اور وہ ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ عید کے دن کچھ لڑکے جو ہے نوجوان وہ ہنس ہنس کے جا رہے تھے، خوشی منا رہے جی تھے، جی اور ایک بزرگ جو ہے وہ بھی گزر رہے تھے، تو بزرگوں نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آج عید کا دن ہے۔ ہوں تو بزرگوں نے کہا کہ کیا تم اس لیے ہنس رہے ہو کہ تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ تمہارا رمضان کی جتنی بھی عبادت ہے وہ قبول ہو گئی ہے؟ گویا کیا کہ بات ہے، عید اس کے لیے ہے کہ جو رمضان المبارک میں جس نے عمل کیا، عمل کیا جس نے، اور عمل کرنے کے بعد رمضان کے روزے رکھے، نماز تراویح، وہ ساری چیزیں کرتا رہا، عید اصل جی تو جی اس کے لیے ہے اصل نا۔ عید اس کے ہمارے لیے ہے۔ اکابرین کا طرز عمل کیا تھا، کس طریقے سے وہ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ آپ نے بہت اچھا جملہ ارشاد فرمایا کہ عید حقیقت میں اسی بندے کے لیے ہے جس نے رمضان کو صحیح معنوں کے اندر اس کو گزارا ہے، تراویح پڑھی ہے، نماز پنجگانہ پڑھی ہے، تلاوت قرآن اس کا معمول رہا، اللہ کو اس نے راضی کرنے کے لیے اپنی تگ و دو کی، حقیقتاً عید اسی بندے کے لیے ہے۔ جی ایک عربی شاعر ہے، اس نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ کہتا ہے لیس العید لمن لابس الجدید، کہتا ہے کہ عید اس بندے کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے ہیں، لیس العید لمن لابس الجدید، جی جی انما العید لمن خاف الوعید، اللہ فرماتے ہیں حقیقتاً عید اس بندے کے لیے ہے جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کے اندر تقوی آ گیا، خوف خدا آ گیا، اللہ کی وعید سے ڈر گیا، حقیقتاً عید اس بندے کے لیے ہے۔ اگر آپ اپنے اکابرین کا طرز عمل دیکھیں تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم نے عید کو کس طرح گزارنا ہے۔ کیا ہم نے اس کو لغویات کے اندر گزار دینا ہے؟ مطلب پورا سال ہم نے رمضان میں عبادت کی، اللہ کو راضی کیا، تو پھر شیطان کہتا ہے بھی آج آزاد ہو گیا ہوں، تو وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ ایک دن کے اندر اپنی پوری کسر نکال دے، تو ہم نے اس کو ناکام کرنا ہے، اور ہم نے اپنے بزرگوں اور اکابرین کا طرز عمل دیکھنا ہے کہ ان کا طرز عمل کیا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، اور حضور نے متعدد بار ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے، جی اور پھر حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفہ راشد ہیں۔ اب ان کے تقوی کا عالم کیا ہے، خوف خدا کا عالم کیا ہے، کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عید والے دن کچھ لوگ آپ کے گھر آئے تو آپ عید والے دن زاروں قطار رو رہے تھے، تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ جی آپ تو عید کا دن ہے، خوشی کا سما ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرمانے لگے کہ ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، فرمایا یہ عید کا بھی دن ہے اور یہ وعید کا بھی دن ہے، سبحان اللہ، یہ دونوں ہیں، یہ عید کی بھی، یہ خوشی کا بھی دن ہے اور ڈرنے کا بھی دن ہے۔ جی پوچھا یہ کیا کہ ایک ہی دن عید بھی ہے اور وعید بھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ عید اس بندے کے لیے ہے جس کی رمضان کی عبادات اللہ کی بارگاہ کے اندر درجہ قبولیت کو پہنچ گئی، اس کے لیے تو ہو گیا عید کا دن، اور فرمایا کہ جس کی عبادات کو اس کے منہ پہ مار دیا گیا، فرمایا کہ اس کے لیے عید کا دن کہاں، یہ تو اس کے لیے وعید کا دن ہے، اور فرمایا انا لا ادری ام من المقبولین ام من المطروحین، فرمایا عمر نہیں جانتا کہ میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئی ہیں یا میری عبادتیں رد کر دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ان کے تقوی کا عالم ہے کہ جن کو جنت کی بشارت قرآن دے رہا ہے، اللہ اکبر، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ رب ان سے راضی ہو گیا ہے، اور ہمیں تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا کہ رب ہم سے راضی ہو گیا، ہم جنتی ہیں، اور جن کو ملا ہوا ان کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ وہ خوف خدا سے کانپ رہے ہیں کہ شاید ہماری عبادتیں قبول ہیں یا نہیں ہیں، اور مجھ جیسے گناہ گار اگر ہم تھوڑی سی عبادت کر لے، کوئی تھوڑی سی نیکی کر لے، تو شاید میں پھولا نہیں سماتا بھی میں نے وہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ تھے عمر اول ہے، جی جی، اور جس کو تاریخ عمر ثانی کہتی ہے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا بات ہے، اگر آپ عمر ثانی کا طرز عمل دیکھیں تو کمال جناب، عید الفطر کا دن ہے، عید الفطر سے پہلے جو ہے آپ کی شہزادیاں آپ کی بارگاہ کے اندر آئیں، تو انہوں نے پوچھا ابا جی، اور یہ پھر آپ خیال کریں دیکھیں جی وہ وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں وہ، اور گھر کا عالم کیا ہے
کہ شہزادیاں پوچھ رہی ہیں جی ابا جی عید آنے والی ہے تو ہم نے کپڑے کون سے پہننے ہیں؟ ہائے ہائے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بیٹا بھی بات یہ ہے ابھی کپڑے وہ آپ یہ پہنے ہوئے ہیں، یہ آپ نے ان کو دھو لیں ہاں تو دھو کے انہی کو پہن لیں۔ ہائے ہائے تو وہ بچیاں ضد کرنے لگی بھی اگر ہم یہی کپڑے دھو کے دوبارہ پہن لے گی تو جو دوسری بچیاں ہیں وہ میں تانا دیں گی کہ مسلمانوں کے امیر کی بچیاں ہیں، حاکم وقت کی بچیاں اور کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے جب بچیوں نے ضد کی نا تو بچیوں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور صاف ظاہر ہے پھر بچیاں ہوتی ہیں اور باپ باپ ہی ہوتا ہے، جی جی تو سید عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے جب بچیوں نے اصرار کیا اس پہ۔ تو بچیوں کی خاطر آپ نے نا وزیر مالیات کو بلایا، خازن اور خزانچی کو بلایا، اور آپ نے فرمایا کہ یار مجھے نا 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں۔ اوئے ہوئے ہوئے یہ وقت کا حاکم کہ جس کے پاس بچیوں کے کپڑے لینے کے لیے بھی ہائے پیسے ہائے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر یہ آج کے اللہ ہمارے اکبر حکمرانوں کے درس عبرت ہے۔ وہ تھے ہمارے حکمران جنہوں نے صحیح معنوں کے اندر حکمرانی کی ہے، اور آج کے حکمران کی عیاشیاں دیکھیں اور ان کے معاملات دیکھیں۔ تو برحال آپ نے وزیر خزانہ کو بلا کہ مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دیں۔ اب وزیر مالیات جب آیا نا، آپ نے ایڈوانس تنخواہ مانگی اس سے، اس نے بھی کمال کر دی جناب۔ اس نے کہا حضور آپ مجھ سے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگ رہے ہیں، تو صاف ظاہر ہے تنخواہ تو کام کی ہوتی ہے، جی آپ امور مملکت کو سر انجام دے رہے ہیں تو ہم قومی خزانے سے آپ کو تنخواہ دے رہے ہیں، آپ ایڈوانس تنخواہ کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کے پاس کیا گارنٹی آپ نے اگلا 1 مہینہ زندہ بھی رہنا یا نہیں رہنا ہے؟ اوئے ہوئے 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 اگر آپ کو موت آ گئی کیا گارنٹی اللہ آپ کے پاس اکبر ہے؟ آپ نے اللہ کام اکبر کرنا بھی یا نہیں کرنا ہے؟ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تقوی کے کوہ گراں تھے، اب آپ نے یہ نہیں کہا بھی تم کیا ہوتے ہو، میں تو وقت کا حاکم ہوں، میرا آرڈر ہے میں نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے۔ نہیں، جب وزیر خزانہ نے یہ کہا نا تو آپ نے اس کو کہا جزاک اللہ تعالی خیرا، اللہ پاک آپ کو جزا خیر عطا اوئے فرمائے، ہوئے کہ آپ نے کتنی عمدہ بات کی ہے اور آپ نے میری اصلاح کر دی ہے سبحان کہ مجھے کیا پتا کہ میں اگلا مہینہ زندہ بھی رہتا ہوں یا نہیں رہتا، مجھے سبحان موت آ اللہ جائے تو پھر سبحان اللہ لہذا تنخواہ آپ نے نہ لی۔ بچیوں کو بلایا اور بچیوں کو بلا کر آپ نے کہا کہ بیٹا تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دو۔ اوئے ہوئے تو یہ ہمارے اکابرین کا طرز عمل ہے، اس کے اندر ہمارے لیے یہ بھی درس عبرت ہے کہ رزق حلال کمائیں ہم۔ یہ بھی اس کے اندر بہت سارے اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے سبق موجود ہے کہ رزق حلال کمائیں اور حرام سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اور عید کو جو اللہ رسول کے فرامین کے مطابق ہم اس کو گزارنے کی کوشش کریں، جو رات ہے وہ بھی اور اگلا جو دن ہے وہ بھی ہم اس میں۔ میں چھوٹی سی ایک اور عرض کر دوں کہ جو رات کا مقام ہے تو عید والا جو دن ہوتا ہے تو اس میں تو رب اعلان، میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ رب اعلان کرتا ہے آؤ میری بارگاہ کے اندر میں تمہیں دوں گا، آخرت مانگو دنیا مانگو تو میں تمہیں دوں گا۔ ہمارے بزرگوں نے ایک وظیفہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ والے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ 300 مرتبہ پڑھتا ہے، اور وہ 300 مرتبہ پڑھ کر اس کا جو اصالے اس کا جو ثواب ہے وہ لوگوں کی جو ارواح ہے، مسلمانوں کی ارواح کو اصال کر دیتا ہے، تو اللہ تعالی ہر قبر کے اندر 1000 انوار داخل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ 1000 انوار ہر قبر کے اندر، ہر مومن مرد و عورت کی قبر کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ پڑھنے والا خود مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے اندر بھی 1000 انوار داخل فرمائے سبحان گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ ایک اگر اللہ میں ایک نور عطا کر دے تو ہماری تو قبر منور ہو گئی، بالکل بالکل، اور اگر رب ہمیں 1000 انوار عطا فرما دے سبحان اللہ، تو یہ یقینی اس کی کرم نوازی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو کوشش کریں ناظرین و سامعین کہ اس وظیفے پر بھی عمل کریں، یہ بڑا مختصر سا وظیفہ ہے، میرا خیال کو 10-15 منٹ لگ جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری آخرت اور قبر سنور جائے گی۔ اچھا قبلہ، عید الفطر کے ساتھ ایک چیز کا بڑا گہرا تعلق ہے، وہ ہے صدقہ فطر۔ جی جی بالکل۔ اور صدقہ فطر کی کیا اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ صدقہ فطر کب ادا کرنا ہے
اور جی جی کن کن لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا؟ جو جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے وہ کریں گے، یا جنہوں نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا وہ بھی کریں گے؟ اور پھر یہ ایک ہی سوال کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی کہ جی صدقہ جی فطر واجب کیا کیوں گیا؟ جی جی اچھا، صدقہ فطر اس لیے واجب کیا گیا ہے، میں تھوڑی سی بات لمبی مختصر کرتا ہوں تاکہ جی لمبی نہ ہو جائے، کہ جو جتنے بھی احکامات شرع ہیں نا، ان کی جو ریزن ہے وہ ہمیں جاننے ہم پہ لازم نہیں ہے۔ بھی ہم کہیں جی نماز کیوں فرض ہے، روزہ صحیح، کیوں فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہمیں اس کی حکمت سمجھ آ جائے تو ٹھیک فابیا، اگر نہ بھی آئے اللہ رسول کا حکم ہے۔ جی جی تو صدقہ فطر کی جو وجہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کے اندر ہم سے کچھ لغویات ہم سے صادر ہو جاتی ہیں، کوئی بیہودہ کلام نکل گیا، کوئی گالی نکل گئی، کوئی جناب اللہ زبان سے بیہودہ کلمہ نکل گیا، جی تو حضور نے فرمایا صدقہ فطر اگر دے دیا جائے تو ان لغو باتوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اب بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ جس نے روزے نہیں رکھے پھر وہ شاید پھر یہ جو حدیث ذہن میں آتی ہے بھی چونکہ کفارہ بنتا ہے لغو کاموں کا جو روزے کے اندر کی ہوتی ہیں، صحیح، تو جس نے روزہ نہیں رکھا تو بھئی دیکھیں یہ ایک روزہ الگ عبادت ہے، یہ ایک الگ عبادت ہے۔ جس نے خدا نہ خواستہ بغیر عذر شرعی کے روزہ نہیں رکھا وہ گناہگار تو ضرور ہے، یا شریعت اس کو رخصت دی تھی، بیمار تھا، مسافر تھا، نہیں رکھا، بہر صورت روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے ہیں، صدقہ فطر ہر بندے پہ واجب ہوگا۔ اب صدقہ فطر واجب کب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر واجب جب یکم شوال کو جو بندہ طلوع فجر کے وقت نصاب کا مالک ہوگا، اچھا اس پہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اچھا لیکن چونکہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پہلے دے دیں تاکہ جو غربا ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ تو اگر کوئی بندہ یکم شوال کو طلوع فجر کے بعد نصاب کا مالک بنا ہے تو اس پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ اب صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا موجود ہے، صحیح، یا اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو اس کے پاس اتنی کرنسی ہے، وہ نوٹوں کی صورت میں ہے یا بونڈ کی صورت کے اندر ہے، جی اتنی کرنسی موجود ہے کہ جس کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، تو اس پہ صدقہ فطر واجب ہوگا۔ یا پھر اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، ضرورت سے زائد گھر کے اندر سامان پڑا ہے، اور وہ جو سامان کی مالیت ہے وہ بھی 52.5 تولے چاندی کو پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ صحیح۔ صدقہ فطر کب ادا کیا جائے؟ صدقہ فطر بہتر یہ ہے کہ رمضان عید سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے، جس پہ واجب ہے وہ کوشش کرے پہلے ادا کر دے، لیکن اگر وہ نہیں بھی ادا کرتا ہے تو وہ جب بھی اس کو دے گا وہ اس کا ادائی کہلائے گا۔ جس پہ واجب ہے اس نے دینے دینا، لیکن کوشش کرے پہلے دے گا تو تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اچھا قبلہ، آخر کے اوپر میں عرض کروں گا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو عید الفطر کا جن کو طریقہ نہیں آتا، نماز عید کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، دونوں کا طریقہ سیم ہے، ٹھیک ہے، صرف نیت کے اندر فرق ہوگا کہ نیت کے اندر آپ نے وہ فرق کر لینا ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 7-6 زائد تکبیروں کے، منہ قبلہ شریف کے پیچھے امام کے اللہ اکبر، پہلی تکبیر کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد آپ نے قرات شروع کرنے سے پہلے 6 تکبیریں کہی جائیں گی، 3 تکبیریں کہی جائیں گی، صحیح، ثنا کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کہیں گے ہاتھ اٹھائیں گے، دوسری تکبیر کہیں گے پھر اٹھائیں گے، اور تیسری تکبیر کے اندر ہاتھ اٹھا کر باندھ لینے ہیں۔ پہلی 2 تکبیروں میں چھوڑیں گے اور تیسری میں ہاتھ آپ نے باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، رکوع سجدہ ہوگا، اور دوسری رکعت میں امام اٹھتے ہی قرات شروع کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو جب قرات کا اینڈ ہوگا تو اینڈ کے اندر پھر 3 تکبیریں امام صاحب کہیں گے رکوع میں جانے سے پہلے۔ ایک تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں، دوسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں، تیسری تکبیر کے اندر بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں، اور جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی تو اس میں ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانے، وہ تکبیر انتقالی ہوگی رکوع میں جانے کے لیے، تو اس کے بعد پھر اگلے معمول کے مطابق نماز کو پورا کیا جائے گا۔ اچھا قبلہ، ایک یہ بھی سوال ہے کہ
عید الفطر کا دن جو ہے اس کا آغاز کیسے کیا جائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ اس کے بارے میں تعلیمات یہ ہیں کہ عید الفطر والے دن ایک تو عیدگاہ کی طرف جب جائیں تو کوئی میٹھی چیز کھا کر جائیں، اچھا، اور اس کے اندر سنت یہ ہے کہ طاق عدد کے اندر اگر کھجورے ہو جائیں، طاق عدد کے اندر کھجورے، یہ حضور کی سنت ہے کہ حضور عیدگاہ جانے سے پہلے، عید الفطر والے دن عیدگاہ جانے سے پہلے طاق عدد کھجورے حضور تناول فرمایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نئے کپڑے پہننا یہ بھی مستحب ہے، نئے نہیں ہو سکتے تو دھلے ہوئے خوشبو لگانا، اپنی ظاہری جو صفائی کرنا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ فجر کی نماز اپنی مسجد کے اندر ادا کریں، اور اس کے بعد پھر آپ تکبیرات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی بیان کرنا ہے وہ بھی جب آپ تکبیرات جو ہے وہ بھی آپ پڑھیں۔ قبلہ، پوری امت کے لیے آپ عید کا کوئی پیغام اگر دینا چاہیں تو آخر پہ آپ عید کا کوئی پیغام ضرور دیں۔ جی بالکل، آپ کے چینل کے توسط سے یہ پیغام میں ضرور دینا چاہوں گا کہ دیکھیں جس طرح اب ہمارے ملک کے اندر ایک مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، تو بالخصوص جو مالدار طبقہ ہے، صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کو میں اپیل کروں گا کہ اس خوشی کے موقع کے اوپر اپنے گرد و نواح کے اندر، اپنے محلے کے اندر اور اپنے رشتہ داروں کے اندر ضرور دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ وہ غریب ہے، ماڑا آدمی ہے، جو عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، تو مالی طور پر اس کو ضرور یاد رکھیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ محترم حضرات، عید الفطر قریب ہے، اور عید کے دن جیسے مفتی صاحب نے پورا ایک طریقہ بھی بتا دیا اور دن کا آغاز کیسے کرنا ہے، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہی جو ہے وہ التجا کریں، عید کی نماز کے لیے جب جائیں تو بس اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کو دیکھنا نصیب کر۔ زندگی کا پتہ نہیں اگلے سال پھر ہم نے یہ دن دیکھنے یا نہیں دیکھنے، اور کوشش کریں کہ رمضان کے بعد بھی ہماری یہ روٹین اسی طرح جاری رہے، جیسے رمضان میں ہم مساجد کا رخ کرتے رہے، نمازوں کی پابندی رہی، ذکر و اذکار رہا، تو رمضان کے بعد بھی ہماری یہ روٹین اسی طرح برقرار رہے اور ہم اسی طرح عبادت کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔